ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے، یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ آلام و مصائب چاہے جیسے ہوں، جتنے بڑے ہوں، رب کی رحمت کا ایک چھینٹا اسے حل کرنے کے لیے کافی ہے۔ یقین، اعتماد، بھروسہ اور توکل اللہ کی رحمت پر ایسا ہو کہ جیسے اگر وہ توکل چھوٹ جائے تو جان چھوٹ جائے گی۔ میرے عزیزوں، ابھی مسجد میں داخلے سے پہلے ہمارے ایک بھائی نے مدرسے کے لیے 120 روپے کا صدقہ پیش کیا، تب مجھے اللہ کا وہ کلام یاد آیا۔ رب نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تم یہاں نیکیاں کر جاؤ گے یقیناً اسے اللہ کی نزدیک تم پالو گے، اللہ کی جانب سے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اور فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصدقات تدفع البلیات، صدقے بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ میں نے پڑھی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کریں۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں آپ کو کہ ہم کیسا خرچ کرتے ہیں۔ شادی خانہ آبادی ہو یا میت کا کھانا ہو یا گھر میں کوئی پارٹی فنکشن ہو، مدرسے میں کوئی اطلاع نہیں ہے، کوئی خبر نہیں آتی کہ حضرت ہم نے بڑے بڑے پیسے والوں کو، روپے والوں کو، نوٹوں والوں کو دعوت دی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں برکت ہو تو پہلے مدرسے کے بچے کو بھیجیے، تو پہلے ہم انہیں کھلا لیں پھر انہیں کھلائیں گے تو اللہ برکت عطا کرے گا۔ کاش ایسا ہوتا، مگر سر دھلنے کا جی تب کرتا ہے جب اگلی صبح فجر کی نماز پڑھ کے نکلیے حضرت کھانا دینا ہے۔ بھائی اتنی صبح تم نے کیسے کھانا بنا دیا؟ وہ رات کو گھر میں پارٹی تھی، کھانا بچ گیا تھا۔ ڈوب مرو تم چلو گھر پانی میں، جو جہاں کھانا پہلے آنا چاہیے تھا اب بچا کھچا، وہ کہتے پھینک نہ دیا تو کو دیا، یہ والا حساب تم نے کرا۔ جب کوئی کھانے والا نہیں ہے، اب اسے کوئی لینے والا نہیں تو مدرسے میں لا کے دے، مسجد میں لا کے پہنچا جاؤ۔ گھر میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے وہ بوسیدہ ہو گیا تو لا کے مسجد میں ڈالو، اس پہ دھول جم گئی مسجد میں پہنچا دو، مصلی بوسیدہ ہو گیا مسجد میں پہنچا دو۔ ایک امام صاحب محلے میں رہتے تھے، کنجوس کا گھر بغل میں ہی تھا، اور کبھی وہ کچھ مدرسے میں دیتا نہیں تھا۔ اتفاق سے اس کا بیٹا ایک مٹکی کھیر لے کے آ گیا۔ امام صاحب ذرا خوش بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے، یہ شخص کبھی لا کے دیتا نہیں تھا، اس کا بیٹا لے کے آ گیا۔ گھر منہ ہاتھ دھو کے آ کے بیٹھ گئے، کہا کہ بیٹا میں کھا تو لوں گا لیکن ایک بات بتاؤ، تیری اماں کو آج ادھر کا خیال کیسے آ گیا؟ کہا رہے حضرت وہ ہماری اماں نا کسی کام میں لگی تھی، کھیر بن کے رکھا ہوا تھا، کتا منہ مار گیا اس میں۔ تو امی نے بولا جا مسجد میں امام صاحب کو دیا، سو میں لے آیا۔ افسوس ہے اس قوم پر کہ جو تمہیں دین کی رہنمائی، دین کا امام ہے تمہارا، تم وہاں ایسی چیزیں پیش کرتے، کھانا بدبو مارنے لگا،
اب کھانے لائق نہیں تو پہنچا گئے. اے لوگوں ہوش کے ناخن لو, تمہاری ان حرکتوں سے تمہارا رب واقف ہے. جس دن وہ حساب لے لینا پھر کوئی بچانے والا نہیں آئے گا. پھر تم بھاگتے ڈولو گے, کبھی ڈاکٹر کے ہاں, کبھی عالم کے ہاں, کبھی بابا کے ہاں, کبھی تانترک کے ہاں, کبھی اس درگاہ پہ, کبھی اس درگاہ پہ, کبھی اس در پہ, کبھی اس در پہ, کبھی در بدر, کبھی ادھر کبھی ادھر. بھٹکتے بھٹکتے تمہاری جان نکل جائے گی, کوئی بچانے والا نہیں آئے گا, کوئی دوا کام نہیں کرتی. میرے عزیزوں, ہم کہاں کھوئے ہیں, کس مقام پر ہیں؟ رب فرماتا ہے تمہیں جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ میری راہ میں خرچ کرو. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو ہم نے ریجیکٹ کر دیا, بازار میں ریجیکٹ کر دیا, کوئی لے نہیں رہا تو اب لا کے یہاں دے دے. جیسے میں نے پچھلے جمعہ, اس سے پہلے جمعہ بتایا, 10 کا سکہ نقلی والا ہر جمعے میں کم سے کم 4 5 7 نکل ہی جاتا ہے. معلوم ہے ہم بازار میں چلے گا نہیں, وہ لا کے یہاں پہنچا جاتے. نوٹ سب سے بڑا والا ڈالتے کون سا, 10 کا, جس کی ہائٹ, جس کی صحت سب سے تگڑی ہے, اور اس کے کم سے کم 17 جگہ پٹی لگی ہوتی ہے. نہ جانے کہاں کہاں ڈینٹنگ پینٹنگ ہو رکھی ہے, پلاسٹر الگ ہے, اور صاف دکھتے ہیں کہ یہ نوٹ چلنے کا نہیں. وہی والا نوٹ 20 کا 10 کا جو بھی ہوگا, کٹا پھٹا پرانا, وہ لا کے یہاں ڈال جائے گا. 100 کا نہیں ڈالتے کٹا ہوا, 500 کا کٹا ہوا نہیں ڈالیں گے, کیونکہ معلوم ہے یہ بٹا کاٹتے بھی چل جائے گا. تو جو کہیں نہیں چلا وہ یہاں چلاتے. اور رب کا فرمان کیا ہے, تمہیں جو سب سے زیادہ پسند ہو وہ دو. تو کیا آپ کو یہی پسند ہے, سڑا ہوا کھانا, بدبودار کھانا, باسی کھانا جو ریجیکٹ ہو گیا, کوئی لے نہیں سکتا, وہ مدرسے کے بچوں کو کھلائیں گے آپ؟ اور آپ کو معلوم ہے یہ بچے اس کھانا کو کھا کر کرتے کیا, اللہ کا کلام پڑھتے, قرآن مجید کی تلاوت کرتے. تم اپنے گھروں میں سو رہے ہو تو یہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں, آپ اپنے چوراہوں پر اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں, یہ ظہر کی نماز باجماعت پڑھ کر تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں, اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اور نتیجہ آپ اس کے بدلے میں یہ کریں گے, الامان والحفیظ. الغرض ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے, بیداری کی ضرورت ہے, دینداری کی ضرورت ہے. حالانکہ پہلے سے زیادہ لوگ دین کے بارے میں جاننے لگے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ٹچ والے فون ہر ایک ہاتھ میں ہے. اگر آدمی چاہے تو وہاں سے دین سیکھ سکتا ہے. کچھ حدیثیں, کچھ آیتیں, کچھ تقریریں, کچھ بیانات, کچھ قرآن مقدس کی آیتیں سن سکتا ہے. لیکن وہاں سننے ہیں گانے, وہاں سننے ہیں ڈرامے, وہاں دیکھنی ہیں فلمیں. ماشاءاللہ رضی بابو نے یہ 200 روپیہ صدقہ اور 20 روپے مجھے بطور نذرانہ پیش کیا ہے, اللہ قبول فرمائے. اور ایک بھائی نے یہ صدقہ دیا ہے 50 روپے, اور ہمارے بھائی صدام حسین صاحب نے یہ صدقہ پیش کیا, اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبول فرمائے. اور ہمارے بھائی محب گرامی راجو صاحب نے 200 روپے مجھے بطور نذرانہ اور 300 روپیہ صدقہ پیش کیا, اللہ قبول فرمائے اور مولا تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمائے. حضرات, آج موجودہ وقت میں جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ صدقہ بلائیں ٹالتی ہیں, مصیبتیں دور کرتی ہیں, اور بیماریوں کا سب سے اچھا علاج صدقہ ہے, دوائیں کارگر نہیں ہوتی. میں کتنی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ دوا تبھی اثر کرتی ہے جب رب کا حکم ہوتا ہے. اللہ اثر ڈالے گا تو دوا کام کرے گی, ورنہ دوا میں اثر نہیں ہے. دوا میں تاثیر تب آتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اثر پیدا کرتا ہے. ورنہ وہ شخص جو پیاس کا مریض ہو جائے, اسے آپ پورا حلق بھر کے پانی پلا دیجیے, اس کی ٹنکی نہیں, اس کا نگارہ بھر دیجیے, لیکن پھر بھی اسے پیاس کی شدت محسوس ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اسے مرض لگا ہے پیاس کا. تو پانی سے پیاس تو بجھ جانا چاہیے تھا, لیکن پیاس کا وہ مریض ہو چکا ہے تو اس کی پیاس بجھ نہیں سکتی.
لہذا آپ اگر بھروسہ کر رہے ہیں کہ یہ دوا مجھے شفا دے گی تو آپ غلط فہمی کے شکار ہیں. اپنے ذہن کو بیداری میں لائیے. دوا تب کام کرتی ہے جب اللہ اس میں شفا عطا کرتا ہے. کھانا سے پیٹ تب بھرتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا کرتا ہے. پانی سے پیاس تب بجھتی ہے جب اللہ تعالیٰ اسے پیاس بجھانے کے قابل بنا دے. ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تمہاری پانی پینے کے بعد بھی پیاس نہیں بجھ رہی. اس کا مطلب ہے تم کسی عذاب میں مبتلا ہو. تمہارا رب تم سے ناراض ہے. اللہ پاک تم سے خفا ہے. آپ ذکر نہیں کرتے جبکہ ہمیں بتایا گیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کا ذکر صبح و شام کیا کرو، صبح سے شام تلک کیا کرو. اگر لفظی معنی کریں تو یہ ہے کہ صبح و شام کرو، لیکن علماء صوفیہ اور حقہ فرماتے ہیں صبح سے شام تک اللہ کا ذکر کرو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ماشاء اللہ، ان بھائی نے بھی 100 روپے صدقہ پیش کیا، اللہ قبول فرمائے. اللہ کریم نے بلاؤں کو ٹالنے کا ایک ذریعہ ہمیں بتایا، ایک تحفہ عطا کیا اور ایک بہترین ہتھیار رب نے دے دیا. آپ ذکر خدا کریں، کاروبار پہ بیٹھے. ماشاء اللہ ہمارے چچا نے بھی 300 روپے صدقہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا ان کے کاروبار میں عمر میں برکت عطا کرے اور مدینہ شریف کی ہم سب کو ان کے ساتھ زیارت نصیب فرمائے. حضرات تو آپ کاروبار پہ بیٹھے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ خالی کرسی نہ توڑیں، حساب کتاب تو آپ کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ ان بھائی نے بھی 100 روپے پیش کیا، اللہ قبول فرمائے. حساب کتاب کر لیتے ہیں لیکن جیسے خالی زبان ہوئی تھوڑی دیر کے لیے 2 منٹ 3 منٹ 1 منٹ کے لیے زبان پہ جاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پاکی ہے اللہ کے لیے، بڑائی ہے اللہ کے لیے، کبریائی ہے رب کے لیے. شکر کے طور پہ بولے الحمدللہ، اللہ تیری تعریف ہے، تیرا شکر ہے. آپ اپنی زبان کو ذکر خدا سے ڈر رکھیں. آپ جب رب کو یاد رکھیں گے اللہ کی رحمتیں ہر دم آپ کو یاد رکھیں گے. آپ ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، توبہ و استغفار کیجیے. آپ نمازی بھی ہیں، کاروبار بھی اچھا ہے اور ذکر بھی کرتے ہیں اور اس کے باوجود پھر برکت نہیں مل رہی، قرض چڑھ رہا. نبی فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پھر اپنے رب کی جانب سچی توبہ کرو. ہو سکتا ہے تمہیں خبر نہ ہو اور تم نے کوئی ایسا گناہ کر دیا جس سے رب ناراض ہے، تو اب اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر توبہ کرو اور سچی توبہ کرو جو رب کو پسند ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز بھلائی نہیں ملے گی جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جس کی طرف تم مائل ہو. رب فرماتا ہے اور رب کو علم ہے، وہ رب خوب جانتا ہے کہ یہ انسان اپنی اچھائی کی طرف دوڑتا ہے اور اس میں یہ بڑا سخت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ انسان اپنی اچھائیوں کے لیے بڑی شدت سے اپنے لیے اچھائیاں پسند کرتا ہے، تڑپ اس کے اندر رکھتا ہے. تو جس طرح تم نے اپنی بھلائیوں کے لیے تمام تر چیزیں جائز کر لی، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی، بڑے چھوٹے کا امتیاز اور لحاظ چھوڑ دیا، کیوں نہیں تم اپنے آپ کو ایسا کر لیتے کہ دنیا کے سارے کام بعد میں ہوں گے، پہلے رب کی اطاعت ہوگی، رسول اللہ کی پیروی ہوگی، سرکار کی غلامی ہوگی، محبت رسول میں سینہ دھڑکے گا. اپنے بچے بچیوں کو بھی تعلیمات دیں کہ تاکہ وہ اللہ اور رسول پر توکل رکھے اور اپنے گزرے دنوں کو یاد رکھے تاکہ عبرت آئے. کبھی آپ پر مصیبت آئی اور پھر آپ اس مصیبت سے نکلے تو آپ قطعی دماغ میں یہ نہ رکھیے گا مجھے پیسے نے بچایا یا میرے دوست نے بچایا یا فلانی چیز نے بچا لی، محفوظ کر لی. غلط فہمی کا شکار نہ ہو، ہمیشہ رب کا شکر ادا کرے، میرے رب تیرا کرم ہے کہ تو نے اس ذریعے سے مجھے محفوظ رکھ لیا. وہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ پیدا کیا تو اس کا شکرانہ ادا کیجیے اور اس گزرے دنوں کو ہمیشہ یاد رکھے کہ تمہارے رب نے تمہیں کن حالات میں محفوظ رکھا ہے. آج ظالم ہمارے سر پر مسلط ہے، طرح طرح کی آزمائشوں میں ہم مبتلا ہیں، لیکن دنیا داری میں خرچ کرنے کے لیے
ہم بورے کے بورے کھول دیتے، لیکن وہی دینداری آتی ہے تو ہم سے بڑا کوئی کنجوس نہیں ہوتا، ہم سے بڑا کوئی دقیانوس نہیں ہوتا۔ دیا بھی تو پھٹا چٹا، پینٹنگ اور ریجیکٹ کیا ہوا، افسوس صد افسوس کا مقام ہے۔ ہمارا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں، لیکن ہاں سچائی بیان کرنا بھی یہ اہل حق کا طریقہ رہا ہے۔ تو ہم آپ کے آگے صرف وہ سچائی بیان کر رہے ہیں جو ہماری قوم کر رہی ہے۔ عزیزوں، آج یہ ادارہ مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا و امام احمد رضا جامع مسجد، اس کی ضروریات آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں یقیناً آپ بڑا صرفہ کرتے ہیں، ہماری آواز پر ہر بار آپ لبیک کہتے ہیں، لیکن اس سے ہمارے ادارے کی ضرورتیں کئی بار پوری نہیں ہو پاتی۔ مثلا ہم نے پچھلے جمعہ، اس سے پہلے جمعہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہاں پانی کا بل زیادہ آ رہا ہے۔ اب 1 میٹر کا بل 17,737 روپے اور ایک میں 3860 روپے کا بل ہے، یعنی دونوں کو اگر ہم انکلوڈ کر دیں تو تقریباً یہ 21,000 روپے سے اوپر بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کا بجلی کا بل ہے اور دیگر تمام تر ضروریات ہے، پلس میں وہ 462 روپے والا جو ہم چلا رہے کہ بھائی باہر کا جو تعمیری کام ہوا تھا اس کا قرضہ اتر جائے۔ الحمدللہ کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے، 186 ممبر نے اب تک کے اپنے حصے لے لیے، اب 64 لوگ اور اس میں کم ہیں۔ حضرات پورے منزل میں یقیناً 21 لوگ ایسے ہوں گے جو 1,000 روپے دے کر کے اس پانی کے بل کو ہلکا کر سکتے ہیں، باقی معاملات تو ہم کر ہی لیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہو تو پانی کا صدقہ یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے بھائی صدام حسین صاحب ہر بار کی طرح یہ آگے بڑھے، انہوں نے 1,000 روپے اپنی طرف سے کہا کہ حضرت میری طرف سے پیش کر دیں۔ سبحان اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، ہمارے بھائی راجو صاحب میرے عزیز ہیں، انہوں نے بھی 1,000 روپیہ ہر بار کی طرح سب سے آگے پیش ہوئے۔ تو یہ دو لوگ آگے آ گئے، یہ 20,000 روپے یا اس سے کچھ زیادہ ہم نے پورے مسجد میں جو تقریباً تعداد ہوتی ہے 250 سے 300 لوگ ہوتے ہیں ایک جماعت میں، اور انہوں نے اس پوری مسجد میں ماشاءاللہ ایک بھائی نے اور 1,000 روپے بھیج دیے، 3 لوگ اس میں شامل ہو گئے، یعنی 18,000 روپے، 18 ممبر 1,000 روپے کے ساتھ 18 لوگ شامل ہو جائیں۔ اوپر اگر ہمارے کوئی ذمہ دار ہے تو پوچھ لیں صفوں میں جا کر کہ آپ سن رہے ہو اور میری بات آپ کے دلوں میں گھر کر رہی ہو، تو یہ اللہ اور رسول کے گھر کا کام ہے، مہمانان رسول کا کام ہے، اس میں حصہ داری کریں، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ 3,000 روپے اس میں شامل ہوئے، اور بھی کوئی بھائی اوپر کی منزل سے اپنی حصہ داری کریں، اور یہاں نیچے کی منزل میں 3 لوگ اب تک کے شامل ہوئے ہیں۔ زیادہ بڑا سوال نہیں کیا ہے، آپ ہر منزل سے پوری مسجد سے 250-300 لوگوں میں سے صرف 21 لوگ 1,000 روپے لے کر کھڑے ہو جائیں اور کہ حضرت آپ زیادہ اعلان نہ کریں، ہمیں حیا آتی ہے، آپ یہ پورا کر لیں۔ ماشاءاللہ، ایک بھائی نے اوپر سے یہ 1,000 روپے، ماشاءاللہ ایک بھائی نے اور کہہ دیا، کیا نام ہے آپ کا؟ پرویز بھائی، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ تو یہ 2,000 روپے نقد آ گئے ہمارے پاس، یہ 3,000 روپے، اور 2 بھائی، ایک صدام حسین بھائی، ایک پرویز بھائی، انہوں نے کہہ دیا ہے 5 لوگ شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ، یعنی 16 لوگ اور بھی چاہیے جو 1,000 روپے سے ہماری اس نیک کام میں مدد کرے۔ دین کا کام ہے، شریعت کا کام ہے، اور یقیناً ہم نے جو کہا ہے اس سے آگے بڑھ کر کیا ہے۔ تو پوری منزل میں آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے، بلائیں ٹالنے کی نیت سے، بیماریوں سے شفا یابی کی نیت سے، کاروبار میں خیر برکت کی نیت سے، قرضے سے نجات پانے کی نیت سے، کامیابیوں کی نیت سے، ہر کسی کے لیے صدائے عام ہے، سب لوگ اس میں شرکت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دیے کو قبول فرمائے۔ اوپر کی منزلوں میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہوں گے، یقیناً آپ بھی پیش قدمی کریں۔ یہ 5 حصے جو میرے پاس آئے ہیں، ان میں 4 حصے نیچے کی منزل میں
لوگ بول کر گئے ہیں، ایک حصہ اوپر سے آیا ہے، تو نیچے کے حصے میں تقریباً 65 سے 70 لوگ ہوتے ہیں اور اوپر کے منزل میں تقریباً 200 سے زائد افراد ہوتے ہیں۔ ان 200 میں سے صرف 16 لوگ اور چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دیے کو قبول فرمائے گا اور مولا برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب ایک ضروری بات ہم آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتے ہیں، جو ادارے کے بڑے ہی حساس میٹر سے منسلک ہے، چونکہ آپ ہماری عوام ہیں اور آپ سے ہی ہر بات ہمیں شیئر کرنا ہوتا ہے اور آپ کے ذہن و دماغ تک پہنچانا ضروری ہے۔ دیکھیں، حالات ملک کے بہتر نہیں ہیں اور ہر جہار جانب سے اسلام و مسلمان پر دبش ڈالنے اور پریشان کرنے کی طرح کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آج سے تقریباً یہ مہینہ چل رہا ہے 10واں، 5ویں 6 مہینے میں ایک نوٹس ہمیں ریسیو ہوئی تھی کہ یہ جو جگہ ہے یہ دوسیب کی ہے، یعنی دلی شیلٹر امپرومنٹ بورڈ کی زمین ہے، جے کالونی، اور یہ رہنے کے لیے الاٹمنٹ کی گئی ہے۔ تو آپ اس کے الاٹمنٹ کا جو قانون ہے، دھارا ہے، اس کا النگھن کرتے ہوئے رہنے کے بجائے آپ اسے ریلیجین پرپس سے استعمال کر رہے ہیں، یہ غیر قانونی ہے، اس کا ہمیں جواب دیں آپ۔ دوسرا، انہوں نے یہ ڈالا کہ آپ نے 2 الگ الگ پلاٹ توڑ کر آپس میں مرز کر دیا ہے، جے کالونی کی زمین آپس میں توڑ کر ملائی نہیں جا سکتی، یہ بھی غیر قانونی ہے۔ تیسری بات انہوں نے یہ ڈالی تھی کہ آپ نے انلیگل طریقے پر آپ یہاں مدرسہ چلا رہے ہیں۔ چوتھی بات یہ ڈالی تھی کہ آپ نے انلیگل کنسٹرکشن کر رکھا ہے، اناتھورائز۔ اس کے علاوہ یہ ڈالا تھا کہ آپ نے جس کے نام الاٹمنٹ کی گئی ہے وہ شخص کہاں ہے اور آپ کیسے بیٹھے ہیں یہاں۔ ہم نے وہ ساری چیزیں، ان کا سارا جواب لکھ کر کے انہیں فائل کیا، بتایا کہ یہ زمین ہمارے پاس کیسے آئی، اور غوثیہ مصطفیٰ رضا ٹرسٹ نے عوامی چندے سے اس کی بنیاد ڈالی اور لوگوں کے ڈیمانڈ پر اس کا کام کیا گیا اور قوم کے بچوں کو دیندار اور تعلیم یافتہ بنایا جا رہا ہے۔ اور ہم نے جواب فائل کر دی اور بتایا کہ ہم نے جن کے نام پہ الاٹمنٹ ہو رکھی ہے ان سے چھینا نہیں، انہیں بھگایا نہیں، ان سے خریدا ہے۔ حالانکہ دوسری کہتی ہے کہ یہ زمین بکے گی نہیں، الاٹمنٹ کی زمین ہے، یہ بکتی نہیں ہے، پھر آپ نے اسے خریدا کیسے؟ تو ہم نے اس کا طریقہ بتایا کہ اسے ہم نے کیسے خریدا، وکیل سے سارے جواب بنوا کر ہم نے فائل کر دی۔ اب اتنے دنوں بعد اب پھر آج ابھی جمعہ کے لیے جب آپ آئے ہیں اس سے 10 منٹ پہلے پھر ان کی نوٹس ریسیو ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے ایسا یہ ایک شخص ہے، اس کے کہے پر ہم نے آپ کو نوٹس بھیجا تھا، آپ نے جو جواب دیا ہے اس جواب سے ہم سرٹیفائیڈ نہیں ہیں، ہمیں دوبارہ جواب دیں اور سارے ڈاکومنٹ سیلف ٹیسٹ کر کے ہمیں وہ جواب فائل کریں آپ، اور 7 دن کا وقت ہے آپ کے پاس، ورنہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ تمام باتیں انہوں نے لکھی ہے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ چونکہ دین اور دنیا دونوں کی جانکاری الحمدللہ ہم رکھتے ہیں، لیکن چونکہ آپ سب تجربہ کار ہیں، آپ یہاں بیچ میں رہتے ہیں، اور ایسے معاملات کے لیے کیا حل تلاش کرا جائے کہ اسے تسلی ہو جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ خالی بیٹھے ہیں دوسیب والے، ان کو اور کوئی کام ہوتا نہیں، ایک پوائنٹ ہو گیا تو اس پر یہ بھیڑ جاتے ہیں۔ درخواست یہ ہے آپ سے کہ آپ اس کام میں ہماری مدد کریں اور اس کا جواب شوکیس نوٹس جو آئی ہے ہمارے پاس، کارن بتاؤ نوٹس، اس کا جواب ہمیں دینا ہے صرف 7 دن کے اندر، یعنی آج جمعہ ہے تو ہمیں جمعرات تک جواب فائل کرنی پڑے گی۔ چونکہ لکھت میں سوال آیا ہے تو جواب دینا پڑے گا، ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیں اس بارے میں قانونی اور مالی جو بھی اس میں تعاون ہے وہ آپ ہماری کریں۔ ہم نے یہ آپ کے ذہن تک ڈالا کیونکہ یہ ادارہ مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا اور امام احمد رضا جامع مسجد آپ سب کا ہے، ہم سب کا ہے، ہم تمام مسلمان سنی مسلمانوں کا ہے۔ اس لیے آپ کے ذہن میں یہ بات رہنا چاہیے کہ چل کیا رہا ہے۔
ہم چھپا کے اپنے اندر بیٹھ جائیں کل کو یہ ہو. حضرت آپ نے تو بتایا نہیں, تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, اب بھی بتا رہا ہوں. لہٰذا ان حالات سے ہم جوجھ رہے ہیں, آپ اس میں جو بھی مدد کر سکتے ہو ہماری مدد کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دین و ایمان کی اور تمام جو دینی ادارے ہیں اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اب رہی بات یہ کہ ہم نے آپ کے آگے ڈالی, اب یہ 5 لوگ اب تک کے اس میں شامل ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کیش نہیں رکھتے ہوں گے, آن لائن کرنا چاہتے ہوں گے. باہر پارک کی دیوار سے جو بورڈ لگا ہے وہاں اسکینر لگے ہوئے, آپ اس پہ ڈال دیں, میرا موبائل نمبر لکھا ہے اس پہ ڈال دیں, اسکرین شاٹ بھیج دیں تاکہ ہمیں اس میں اچھی مدد مل سکے. تو یہ 5 لوگ شامل ہوئے ہیں, 5000 روپے, اور اس سے بھلا نہیں ہو رہا. ایک بل جو 3800 کچھ روپے کا ہے وہ تو ہم پے کر دیں گے انشاءاللہ, لیکن جو 17700 کچھ روپے کا ہے وہ ادا کرنا مشکل ہوگا. ہمیں آپ سے امید بھی ہے اور آپ سب سے خاص ہے پوری منزل میں, پورے 5 منزل میں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, 21 آدمی ہمیں چاہیے. 1000 روپے سے 5 آدمی آ گئے, 16 آدمی اور 1000 روپے سے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دین کو قبول فرمائے اور مولا برکتوں کا نزول عطا فرمائے. ایک اور ضروری اعلان آپ سماعت فرما لیجیے. ادارہ مدرسہ حوصیہ مصطفیٰ رضا یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے. بچے یہاں زیر تعلیم ہیں اور ان بچوں کے تعلیمات پر مہینے کا تقریباً تعلیم اور استاذ اور خدمتگار سب کا خرچہ ملا کر تقریباً 70 سے 72 ہزار روپے پر منتھ خرچ ہوتے ہیں, اور وہ سارا اہتمام یہاں آپ کے مدد سے مجھے ہی کرنا ہوتا ہے. آپ سب اس مدد میں شامل ہیں, لیکن ہوتا سب یہیں سے ہے. باہر ہمارا کوئی آدمی چندہ کرنے نہیں جاتا. ہمارے نام پر اگر کوئی آپ کے آگے یہاں چندہ کرنے آئے تو آپ اسے سیدھا بھگا دیں, کیونکہ ہمارے یہاں سے کوئی آپ تک چندہ کرنے نہیں جاتا, اور اگر جائے گا تو ہماری طرف سے اتھورائز آدمی ہوگا, ہم آپ کو فون کر دیں گے ہمارا آدمی جا رہا, ہم کی طرف سے عالم صاحب جا رہا, اور کوئی محصل نہیں ہے, کوئی آؤٹی آمدنی نہیں ہے. بس جمعے میں آپ کے آگے اعلان کیا, کچھ صدقہ دے جاتے ہیں, کچھ لوگ ایسے بیچ بیچ میں لا کر دے جاتے ہیں. میں نے حالانکہ کہا تھا آپ سے کہ ہر مہینے آپ ایک صدقہ بنا لیں اور مدرسے کی خدمت میں آپ کو صدقہ پیش کریں. 100 200 500 1000 جتنے بھی اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس کے حساب سے آپ ایک ممبر بن جائیے اور ہر مہینے مدد کیجیے, تاکہ ہمیں بھی آپ کی خدمت میں مزہ آئے اور آپ کو بھی اللہ کے دین کی خدمت کرنے میں مزہ آئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پاک کا اور سرکار علیہ السلام کے تعلیم و تبلیغ کا صدقہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.